بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، موضوع گفتگو ہے حدیث قرطاس. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین، واقعی قرطاس یا حدیث رضیۃ الخمیس میں پہلا بہت ہی واضح ہے کہ اب عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے. معصیت اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھوا دوں. تو اس نے معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے اور ان کے بات کو نہیں مانا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کافی ہے. اس کے اس بات کو سیکھ کر دوسرے صحابہ بھی کچھ اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مخالفت شروع کی. وہاں پہ آوازیں بڑھ گئیں، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا اور وہاں پر ان کو حجر اور ہذیان کی نسبت ان سے دی گئی. یہاں پر میرے محترم ناظرین، پہلا ہمارا طعن معصیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، معصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب یہ فسق ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہ معصیت نہ صرف معصیت ہے بلکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توہین اس طرح کہ جب وہ فرماتے ہیں ایک بات کو آپ مخالفت کر رہے ہیں، ان کے حضور میں کر رہے ہیں. اس کی کراہت اور اس کی نکارت بہت ہی شدید ہے، اس سے کہ ان کے غیاب میں ابھی ہم 1000 سال کے بعد کوئی گناہ کریں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حکم کو نہ مانے، اور پھر کس مسئلے میں پوری امت کی نجات ہے، پوری امت کی امان ہے ضلالت و گمراہی سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کتاب بخاری چاپدار احیاء تراث العربی، ان کے صحیح ترین کتب سے حدیث ملاحظہ کریں. حدیث نمبر 4432 عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے. محترم ناظرین، کیا کہتا ہے عبداللہ ابن عباس؟ قال لما حذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے لگے تھے. اگر اس شخص کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سردار انبیاء نے اسلام کی خدمت کیا ہے، ان لوگوں کو شرک اور کفر سے نجات دیا. حضر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے احتضار کا وقت ہے، جان دینے کا وقت ہے. دوسرے روایت میں شدید درد میں مبتلا ہے. انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، اس سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانا. ان کا موت تو یقینی ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ وفی البیت رجال، اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے، حلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی کتابیں دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اپنی ہوا سے نہیں بولتے. انہوں نے جب کہا ہے کہ میں وصیت ایسی لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو اس پہ شک کرنے والا ہی کافر ہے، اس کو نہ ماننے والا ہی کافر ہے. یہ تو بہت واضح ہے، اس کو نہ ماننے والا پورے امت کا غدار ہے، پوری انسانیت کا غدار ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ دیا تھا کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس وصیت سے، اس کی مخالفت کر کے پوری امت کی ضلالت، پوری امت کا انحراف اس کے گردن میں، جس نے یہ وصیت نہیں لکھنے دیا ہے، جس نے مخالفت کیا. فقال بعضهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا کتاب اللہ. تو ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ کہنے والا کون ہے، یہ عمر بن الخطاب ہے، کیونکہ حدیث نمبر 114 بخاری میں ہے. جب کہا اشتد بالنبی وجعه، درد بڑا شدید تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف میں. فرمایا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، قلم لے کے آؤ، کتاب لے کے آؤ کہ میں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو، کوئی گمراہی، کوئی انحراف، کوئی اختلاف امت میں نہیں ہوگا قیامت تک، گارنٹی. اس نے کیا کہا؟ حسبنا کتاب، ان النبی غلبہ الوجع. اس کا عقل کام نہیں دے رہا، اس کا عقل جو ہے درد کا مغلوب ہو چکا ہے، درد پہ حاوی ہونے کی وجہ سے حجر کہہ رہا ہے. حجر ابھی بعد میں آ جائے گا، لیکن ابھی ہم صرف حجر پہ ہم بہت لمبی بحث کریں گے کہ اس نے ہذیان کی جو نسبت دی ہے وہ اس پہ آئے گا. ابھی انہ غلبہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے درد میں ہو، چاہے تکلیف میں ہو، چاہے راحت میں ہو، اس کا ہر حکم صحیح ہے، ہر حکم وحی من اللہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وعندنا کتاب اللہ حسبنا. فاختلفوا، عمر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا. اختلاف کا بانی، اختلاف کا بادی، اختلاف کا مبتدی، اختلاف کے دروازے کو کھولنے والا کون ہے؟ عمر ہے. اور صحابہ کچھ نے اس کے سپورٹ کیا اور کچھ نے اس کی مخالفت کیا. جو انہوں نے مخالفت کی ہے عمر کی، وہ موافق تھے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنتی، وہ رضی اللہ عنہم. جنہوں نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کے غدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار. ملاحظہ کریں یہ کتاب مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، الجزء الثالث والعشرون، یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں صحیح حدیث کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ، حدیث نمبر 14726، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دعا عند موته بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا لا یضلون بعدہ. جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے واقعات، جمعرات کو، منڈے کو ان کی وفات ہوئی ہے، اثنین کو، اور جمعرات یہ واقعہ پیش آیا، قلم و کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. فخالف علیہا عمر بن الخطاب،
حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. بخاری میں بھی تھے کہ عمر نے مخالفت کی. یہاں پہ صریح الفاظ ہے عمر نے مخالفت کی. اور بھائی عمر نے مخالفت کی. نبی کی مخالفت یعنی قرآن کی مخالفت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. نبی کی معصیت اللہ کی معصیت ہے, اللہ کی مخالفت ہے. اور اگر نبی کی مخالفت فسق نہیں ہے, نبی کا مخالفت کرنے والا فاسق نہیں ہے, تو دنیا میں سب کے سب صالحین ہیں. دنیا میں کوئی فاسق ہے ہی نہیں, سب اولیاء اللہ ہیں. شیخ صاحب ایک تان کبھی جواب نہیں دے سکو گے, ایک کبھی نہیں جواب دے سکو گے, مگر یہ کہ غلط باتیں کہہ دو, جھوٹ باتیں کہہ دو. اور یہ مخالفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرماتے ہیں الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ. یہ نہیں جانتے جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نار جہنم ہے اور یہ خزی عظیم ہے. تو طارق بھائی آپ سنیں, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی. اور اگر ہم اس کی دو دلیلیں دیکھیں, اس میں اس حدیث کے اندر جو اس نے پیش کی ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں. اگر ہم جس طرح میں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ کریں گے جو لفظی ترجمہ ہے, لفظی ترجمے سے ہٹ کر بات قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس نے دو حدیثیں پیش کی, ایک اس نے بخاری کی حدیث پیش کی اور ایک اس نے مسند احمد کی حدیث پیش کی. اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب, میرے پاس ایک کتاب لاؤ, اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ, تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب الفاظ سننا. تو فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بخاری کی دلیل آپ نے پیش کی, اس سے مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس سے یہ سوال آپ نوٹ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ. اب یہ جو جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ, کتاب اللہ تمہیں کافی ہے, یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس میں تو کوئی مخالفت نہیں ہے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے لایا کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ نہیں. میرے محترم ناظرین, بے حیائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور حقائق کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالحلیم صاحب کو دیکھ لیجئے. یہ بخاری کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ملاحظہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی, یہ ترجمہ کر رہے ہیں ایتونی کا, کیا مطلب ہے؟ ایتونی لے کے آؤ, ایتونی لے کر آؤ, اکتب لکم کتابا. ایتونی صیغہ امر ہے یا نہیں ہے؟ تم لے کر آؤ, یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کہتے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بولا, کہاں فیصلہ؟ یہ نبی سے کا فیصلہ ہے کہ ایتونی کا مطلب یہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم سے, میرے حکم سے قلم کاغذ لانا واجب ہے, مخالفت اس کا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر سے مشورہ کیا, نہ ابوبکر سے مشورہ کیا, نہ کسی صحابی سے مشورہ کیا کہ وہاں پر رجوع کا کوئی مجال ہو. ایتونی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کا لانا واجب ہے. اس کا انکار کرنا, اس میں نزاع کرنے والا جواب دینے کا لائق ہی نہیں ہے. اچھا پھر کہتا ہے عمر نے کہاں پہ مخالفت کیا؟ یہ جو عمر کے جملے ہیں عندنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ, کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں مونا کتاب اللہ کافی ہے؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے؟ کس کے جواب میں عمر نے بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے نا, ابتداءً تو نہیں بولا کہ کتاب اللہ کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ, میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے. اس کا مطلب ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح, یہ تصریح ہے, تصریح سے بھی زیادہ تصریح ہے, یہ بلیغ ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مخالفت بہت واضح ہے. اور پھر اسی حدیث میں, بخاری کی حدیث میں, اور پھر ملاحظہ کریں احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہے, جابر کے الفاظ ہیں, یہ کہتا ہے تم نے راوی کے الفاظ تم نے پکڑ لیے اور راوی کے الفاظ میں نے پکڑ لیے ہیں. راوی کون ہے؟ جابر کے الفاظ ہیں. جابر شاہد واقعہ ہے. سارا دن بیٹھ کہتا ہے نا صحابہ صحابہ صحابہ, اور صحابی آئی ہے, صحابی کہہ رہا, کیا کہہ رہا؟ فخالف علیہ عمر بن الخطاب, عمر نے مخالفت کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں بھی موجود ہے عمر نے مخالفت کیا, مسلم میں بھی عمر نے مخالفت کیا. بخاری میں جو الفاظ ہے حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ابتداءً تو نہیں بولا نا, ایک مقام ہے, ایک کانٹیکسٹ ہے, کانٹیکسٹ کو آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا.
اور اسی بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا. عمر کی بات کی وجہ سے ہی ملاحظہ کریں بخاری کی جو حدیث نمبر 4432 میں نے دکھائی ہے آپ کو, عمر نے کہا وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ, کتاب ہمارے قرآن ہمارے پاس ہے, کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. فاختلف اہل البیت, فاختلف تفریق کے لیے ہوتا ہے. عمر کی بات کی وجہ سے, کیونکہ عمر نے آغاز اختلاف کیا ہے تو اب لوگوں نے مخالفت کی, تو عمر کا مخالفت بہت واضح ہے. پھر ہم آئیں گے حسبنا کتاب اللہ, خود کلام کفریہ ہے, کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ, نہ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ کبھی قرآن نے بولا ہے. یہ اللہ حسبنا کتاب اللہ اللہ کی تکذیب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے, اور اس کے قائل کے کفر پہ امت کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے, سب لوگ جانتے ہیں. اچھا, اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا نہ اللہ پہ اعتقاد ہے نہ روز جزا پہ اعتقاد ہے, کیونکہ اللہ اور روز جزا پہ اعتقاد ہوتا تو میں نے قرآن کی آیت دکھائی, اس آیت کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا شیخ صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین, مؤمنین کا قول تو یہ ہے اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم, جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی وہ حکم دے دیں, ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ کہہ دیں ہم نے ہماری سماعت ہے طاعت ہے. اور مجھے بتاؤ یہاں پہ عمر نے سمعنا اطعنا بولا ہے یا مخالفت کیا؟ اور سمعنا اطعنا بولے مخالفت کی, اور دوسروں کے بھی مخالفت سکھایا ہے. اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ اچھا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم, آپ نے کہہ دیا کہ جابر کی حدیث وہ تو راوی کا فہم ہے, نہیں, اس کا مشاہدہ ہے, یہ روایت ہے, حجت ہے آپ پر. عبداللہ ابن عباس بھی جو رو رو کے کہتے تھے, اوے اگر عبداللہ ابن عباس رو رو کے کہتے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ, میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. عبداللہ ابن عباس روتے تھے اور کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس, القارعۃ ما القارعۃ یوم الخمیس وما یوم الخمیس. یہ کس معنوں میں کہا جاتا ہے یوم الخمیس؟ یہ تفخیم عامر اور تعظیم مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے. اور پھر کہا ثم بکا حتی بل دمعه الحسباء, اتنے روتے تھے اس واقعے کو ذکر کر کے کہ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتا تھا. اور پھر ملاحظہ کریں عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کا, یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے, ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ حدیث نمبر ہے 114, ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الکتابہ. مصیبت, ساری مصیبت وہ مصیبت ہے, اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے. آئے ہائے ہائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ کیوں جھوٹ کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ اچھا, ان الرزیہ کل الرزیہ, سب مصیبت کا جڑ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتابت کے درمیان لوگ حائل ہو گئے. وہ حائل کون ہوئے تھے؟ صحابہ کے تو دو گروہ تھے نا. ایک گروہ وہ ہے کہ کہتا کتاب لکھ دو, وصیت لکھنے دو. ایک گروہ جو مخالفت کرنے والا ہے. واضح بات ہے, کس سے نہیں کہا, عمر تو مخالفین کا لیڈر تھا, اس میں تو شک ہی نہیں ہے. مخالفت نہیں کی عمر بن الخطاب نے, تو مخالفت کون کس نے کیا ہے؟ عمر نے اگر مخالفت نہیں کی, وہ کون ہے جس نے اس کا نام بتاؤ ہمیں. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اسلام کے مسائل کا سارا جڑ اساس اسی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. یہ کس نے نہیں لکھنے دیا گیا؟ یہ اس کا نام مجھے بتاؤ, کسی کتاب میں دکھاؤ کس نے نہیں لکھنے دیا. جی وقت ختم ہوا ہے جی شیخ صاحب آپ کا. جوم جاؤ پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف